چلیے آج ہم میزان الصرف کا سبق نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے آپ اپنی کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے فصل عبارت دیکھیے، این ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل ماضی مجہول بود، یعنی بتا رہے ہیں کہ پیچھے جو بحث گزری وہ کون سی بحث تھی، اسی کے تعلق سے یہاں پر پہلے بتا رہے ہیں تاکہ بچے نے جو کل سبق پڑھا تھا تو وہ اس کے ذہن پہ دوبارہ سے ابھر آئے، اچھا وہ سبق ہے۔ جس کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے ذہول ہو جاتا ہے، یاد نہیں آتا ہے، تو ابھارنے کے لیے کہ آپ نے جو کل پڑھا تھا یہ پڑھا تھا، تو بچہ سمجھ لیتا اچھا یہ پڑھا تھا، تو اس کے ایک دم سے ذہن پہ بات آ جاتی ہے، پورا خاکہ جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہا یہ کہ تمام این ہما کے گفتہ شد، یہ تمام جو کچھ کہا گیا بحث اس بات فعل ماضی مجہول بود، وہ بحث فعل اس بات فعل ماضی مجہول کی تھی، یعنی فعل ماضی مجہول مثبت کی تھی۔ ٹھیک، اب آگے بتا رہے ہیں کہ چوں خواہی کے نفی بنا کنی، وہ تو مثبت تھی، مثبت یعنی جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جب تو چاہے کہ نفی بنائے، نفی یعنی جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، اب یہاں سے وہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک، جیسے ہمیں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنے کی اگر ہمیں خبر دینی ہے تو عربی میں ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ ابھی تک تو ہم نے پڑھا کہ کسی کام کے ہونے کی خبر دینی ہے تو کیا لفظ استعمال کریں گے، کیا صیغہ استعمال کریں گے۔ اب ہم جانیں گے کہ کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دینی ہے تو کیا استعمال کریں گے۔ دیکھیے، جب تو چاہے کہ نفی بنا کنی، نفی بنائے، تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے مائے نفی در اول او در آر، کہتے ہیں مائے نفی یعنی نفی کا ماں، یعنی ماں جو نفی کرنے کے لیے آتا، منفی یعنی نہیں کا ترجمہ پیدا کرتا ماں، تو در اول او اس کے شروع میں در آر لے آؤ، تو مائے نفی کو اس کے شروع میں آپ لے آئیں، تا ماضی منفی گردد، تاکہ ماضی منفی ہو جائے، تاکہ ماضی منفی بن جائے۔ ٹھیک، انہوں نے یہ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ بتا دیا کہ آپ اس کو شروع میں لے کر آ جائیں تاکہ وہ ماضی منفی آ جائے۔ اور شروع میں کیوں لے کر کے آئیں، آخر میں کیوں نہیں لے آئیں؟ فعل ما فا شروع میں کیوں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، تو یہ لفظ جو ہے صدارت کلام کو چاہتے ہیں، مطلب یعنی یہ شروع میں ہی آنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ ان کی چاہت ہی یہ ہے کہ شروع میں آئیں، تو انہیں شروع میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے اس میں، چونکہ جب ہم شروع میں جب ماں لگا دیں گے تو جیسے ہی ہم جسٹ اپنی زبان سے بولیں گے تو سامع فوراً سمجھ جائے گا سننے والا کہ ہاں یہ جو بولنے والا کوئی نفی کی بات کرنے والا ہے، یعنی کسی بات کو منع کر رہا ہے۔ ٹھیک، ہم کہیں گے فعل ما بعد میں رکھیں گے تو سمجھے گا فعل یعنی اس نے کیا، اس نے کسی کام کے کرنے کی خبر دی، حالانکہ ہم کو کسی کام کے نہ کرنے کی خبر دینی ہے۔ جسٹ ہم جیسے ماں بول دیں گے ما فعل، تو وہ ایک دم سے سمجھ جائے گا اچھا کسی نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے چاہ کے سامع کو بالکل ابتداءً معلوم ہو جائے تو اس لیے بھی ماں شروع میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، اب کہہ رہے ہیں ماں جو ہم داخل کریں گے تو یہ کچھ عمل کرے گا لفظوں میں یا معنوں میں، معنی میں عمل کرے گا، لفظوں میں کیا عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہی بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے مائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند، کہتے مائے نفی در لفظ ماضی کے لفظ میں ہیچ عمل نہ کند، کچھ عمل نہیں کرتا۔ ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے نا، تو مبنی تو مطلب یہ ہے کہ اٹل ہونا، مبنی نہ بدلے، تو یہ لفظ میں تو کچھ عمل کرے گا ہی نہیں کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، چنانچہ بود ہم برا طریق باشد، جیسا تھا اسی طریقے پر رہے گا، اسی طریقے پر ہوگا، یعنی لفظوں میں کچھ عمل نہیں کر رہا، لفظاً جیسے زبر زیر اس پہ زبر تھا اور آخر پہ ضمہ کچھ بھی آئے تو ویسے ہی رہے گا، کچھ عمل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ بود جس طریقے پہ تھا اسی طریقے پر رہے گا، لیکن عمل در معنی کند، لیکن یہ کہ معنی میں عمل کرے گا۔ معنی میں عمل کیا کرے گا؟ یعنی بتا رہے ہیں خود ہی، یعنی
خود ہی تشریح کر رہے ہیں، یعنی مثبت را بمعنی منفی گرداند، یعنی یہ مثبت کو منفی کے معنی میں کر دے گا، ٹھیک، یعنی مثبت یعنی جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو اس کو پلٹ دے گا، یعنی جس سے کسی کام کا نہ ہونا نہ کرنا سمجھا جائے۔ اب اس میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیے اب اس کی یہ گردان دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ، بحث نفی فعل ماضی معروف۔ اچھا میں ایک آتا ہے لا بھی نفی کے لیے آتا ہے، اور ما بھی نفی، ما بھی جو ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن ما اور لا میں تھوڑا قدر فرق ہے، مطلب کہ ما جو ہے مطلقاً استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن لا کے استعمال ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اس لیے لا جو ہے قلیل الاستعمال ہے، یعنی کم استعمال ہوتا ہے، ما اکثر استعمال ہوتا ہے۔ لا کی شرط یہ ہے کہ وہ تکرار کے ساتھ ہو، تب لا آئے گا، جیسے فلا صدق ولا صلی، جیسے کہ آپ میزان الصرف کے نیچے حاشیے میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ٹھیک، دیکھیے حاشیے 7، حاشیہ نمبر 7 کے نیچے جو تنبیہ ہے اس کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک، تو لا کی شرط یہ ہے کہ تکرار ہو، جیسے فلا صدق ولا صلی، فلا صدق نہ اس نے سچ جانا، ولا صلی نہ ہی نماز پڑھی، یا پھر یہ کہ ماضی جو ہو محل دعا میں واقع ہو، یعنی آپ دعا دے رہے ہوں اس جگہ ماضی جو ہے واقع ہو۔ تو دوسری جگہ کون سی بتائی ہم نے کہ ماضی محل دعا میں واقع ہو، جیسے لا اہلکہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک نہ کرے، ٹھیک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی قسم کے جواب میں واقع ہو، جیسے واللہ لا شربت، واللہ اللہ کی قسم، لا شربت میں نہیں پیوں گا، لا شربت میں نے نہیں پیا، ٹھیک۔ چلیے تو یہ تھی لا کے استعمال کی شرطیں۔ اب دیکھیے گردان دیکھیے اس کی، بحث نفی فعل ماضی معروف، میں نے بتایا تھا بحث کا معنی کیا تھا، بحث ہے، بحث معنی کریدنا، کھودنا، اور چونکہ اس میں بھی کریدا جاتا ہے کہ یہ صیغہ کیا آئے گا، جمع کا کیا آئے گا، تثنیہ کا کیا آئے گا، واحد کا کیا آئے گا، تو اس لیے اس کو بحث اس لیے بولتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس میں معنی لغوی سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ نفی یعنی جس میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی گئی ہو، فعل ماضی معروف، ماضی آپ کو معلوم ہے، معروف یعنی جس کا کرنے والا معلوم ہو، ٹھیک۔ چلیے آگے دیکھیے، صیغہ واحد مذکر غائب، ما فعل، اس ایک مذکر نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ما فعل، ان دو مذکروں نے نہیں کیا، صیغہ جمع مذکر غائب، ما فعلوا، ان سب مذکروں نے نہیں کیا، صیغہ اگلے دیکھیے، صیغہ واحد مؤنث غائب، ما فعلت، اس ایک مؤنث نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، ما فعلتا، ان دو مؤنثوں نے نہیں کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب، ما فعلنا، ان سب مؤنثوں نے نہیں کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر، ما فعلتا، تو ایک مذکر نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، ما فعلتما، تم دو مذکروں نے نہیں کیا، صیغہ جمع مذکر حاضر، ما فعلتم، تم سب مذکروں نے نہیں کیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر، ما فعلتی، تو ایک مؤنث نے نہیں کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، ما فعلتما، تم دو مؤنثوں نے نہیں کیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر، ما فعلتن، تم سب مؤنثوں نے نہیں کیا، صیغہ واحد متکلم، ما فعلتو، ٹھیک ہے، تثنیہ مذکر، ہاں وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، ما فعلتو میں نے نہیں کیا، اور مؤنث ہو تو اس کے لیے بھی میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم مؤنث مذکر دونوں کے لیے، ما فعلنا، ہم سب نے نہیں کیا، مذکر ہو چاہے مؤنث، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ کو مکمل گردان اچھی طریقے سے زبر کر لینی ہے اپنے زبان پر، تاکہ بالکل بھی اٹک نہ ہونا چاہیے اس طریقے سے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا صیغہ کس وقت ہم استعمال کریں گے، اور مؤنث غائب جمع کا کیا آئے گا، جمع مذکر حاضر کا کیا آئے گا، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ کیا ہوگا، آپ کو سب پہچان ہونی چاہیے، خالی رٹ مت لینا، ٹھیک۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اس طریقے سے، ما فعل، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا، ٹھیک۔
یعنی ایک سانس میں کئی مرتبہ یاد ہونا چاہیے۔ چلیے نیچے دیکھیے، بحث نفی فعل ماضی مجہول، اوپر کون سی تھی؟ معروف کی تھی، اب نیچے کون سی ہے؟ مجہول کی۔ مجہول میں یعنی جس میں گیا کا ترجمہ آتا ہے، جیسے نہیں کیا گیا، نہیں پالا گیا۔ دیکھیے صیغہ واحد مذکر غائب ما فعل، آپ نے مجہول کو بنانے کا قاعدہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک۔ ما فعل تو وہ ایک مذکر نہیں کیا گیا۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ما فعل، وہ دو مذکر نہیں کیے گئے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ما فعلوا، وہ سب مذکر نہیں کیے گئے، ٹھیک۔ ما فعلت، وہ ایک مؤنث نہیں کی گئی۔ ما فعلتا، وہ دو مؤنث نہیں کی گئیں۔ ما فعلنا، وہ سب مؤنث نہیں کی گئیں۔ ما فعلتا، تو ایک مذکر نہیں کیا گیا۔ ما فعلتما، تم دو مذکر نہیں کیے گئے۔ ما فعلتم، تم سب مذکر نہیں کیے گئے، ٹھیک۔ ما فعلتی، تو ایک مؤنث نہیں کی گئی۔ ما فعلتما، تم دو مؤنث نہیں کی گئیں۔ ما فعلتن، تم سب مؤنث نہیں کی گئیں۔ ما فعلتو، میں نہیں کیا گیا یا میں نہیں کی گئی، دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما فعلنا، ہم نہیں کیے گئے، مذکر ہو چاہے مؤنث۔ تو اس کا آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ جب آپ عربی کا اردو میں ترجمہ کریں گے، یا اردو کی آپ جب عربی بنائیں گے نا، جب اس میں جملے آئیں گے، یا آپ کو عربی میں کوئی لیکچر دینا، یا اردو میں کوئی لیکچر دے رہا ہے، اس کو آپ کو عربی میں بولنا ہے، تو سب کو آپ کو یہ جملے معلوم ہونے چاہیے، کون سا صیغہ ہم کس وقت کہاں پر رکھیں گے۔ تو پھر آپ کو عربی بولنے میں، عربی کا ٹرانسلیشن کرنے میں، اردو کی عربی بنانے میں پھر کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو امید ہے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اچھے سے یاد کر لیں۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔